ہجری اور اسلامی سال کی اہمیت اور اس کی تاریخ۔ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں کی تاریخ لکھی جاتی تھی۔ اس کی ضرورت کب اور کیوں پیدا ہوئی؟ ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہجری اور اسلامی سال کی اہمیت اور اس کی تاریخ۔ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں کو تاریخ میں لکھا جاتا تھا اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوئے ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے کے بہت سے فائدے ہیں کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہو۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ بلا لی، اور اس میں مشورہ دینے والے صحابہ اکرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے پیش کی گئی۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تیسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت کے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس پر وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطرے کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور اس بات پر ہجرت کے سال ہی سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھایا گیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 ماہ حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہیں۔ سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف رائے سامنے آئیں اور سال کے مہینہ کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئیں۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینوں کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحج کو 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینوں کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینوں کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول کے سال کے مہینے سے ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینوں کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کی 2 خوبیاں سامنے ہیں۔ حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ذی الحج کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوئی۔
حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینوں کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق ہوا کہ سال کے مہینوں کی ابتدا محرم سے ہو، لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت اور اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔ لہذا ہمارے پروگرام، ہماری شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات اور معاشرت کی تاریخیں، جو بھی پروگرام طے ہو اس پر اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے مطابق پروگرام بنانے سے اس پروگرام میں روحانیت اور نورانیت آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں، لہذا اپنے بچوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینے کی اہمیت بتلایا کریں۔ اللہ نے روزہ، عید، حج کا مدار اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں۔ عیسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔